بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے خاندان کی جانیں کیوں قربان کیں؟ وہ عظیم مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے ایک تحریر پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شکریہ۔ میرا آج کا عنوان ہے انسانی بادشاہی کا آغاز۔ برادران اسلام، اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان سے ہی یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی اور غلامی کا کلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کے جان، مال، آبرو اور ہر چیز کے مالک ہیں۔ خدا کا قانون ان بادشاہوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنیٰ ہی رہے۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ درج ذیل وجوہات تھیں جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ نمبر 1، ریاست کے مزاج میں مقصد اور دستور کی تبدیلی۔ نمبر 2، آزادانہ انتخاب نہ رہا۔ نمبر 3، شورائی نظام نہ رہا۔ نمبر 4، اظہار رائے کی آزادی نہ رہی۔ نمبر 5، خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی نہ رہی۔ نمبر 6، بیت المال ایک امانت نہ رہا۔ نمبر 7، قانون کی حکومت نہ رہی۔ نمبر 8، قانون اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات نہ رہی۔ یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطہ آغاز تھی، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا، اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ تمام و کمال سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ ان اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی جماعی صورت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنا پڑے، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کا سامنا کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی
کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہیں جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جنہیں اوپر نمبر وار گنوایا گیا ہے دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہیں جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اسے اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب شہادت امام حسین علیہ السلام سے ایک تحریر۔